السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے پیچھے یعنی امام کی اقتداء میں جماعت سے نماز ادا کرتے ہوئے اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ آج میں آپ لوگوں کی ایک اہم مسئلہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ امام کی اقتداء میں نماز کیسے پڑھنی ہے، یعنی امام کے پیچھے نماز میں مقتدی کیا پڑھے گا اور کہاں مقتدی کو خاموش رہنا ہوگا، اور اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے نماز ادا کرے گا۔ مکمل طریقہ جماعت سے نماز ادا کرنے کا اور تنہا نماز پڑھنے کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ مسئلہ بہت اہم ہے اور ویڈیو بھی کافی اہم ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امام کی ابتدا میں نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا مقتدی کو پڑھنا ہوگا اور کہاں پر مقتدی کو خاموش رہنا ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت امام کی اقتداء کی کریں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اب آپ امام کی اقتداء کی نیت بھی کر لیں گے۔ اس کے بعد جو بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر۔ اب امام صاحب کے پیچھے امام صاحب کی اقتداء میں ہم نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ دینی ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ تکبیر کہنے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، اور مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ سنت ہے۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مکمل ثنا امام بھی اور مقتدی بھی پڑھیں گے دونوں۔ اس کے بعد جب آپ ثنا پڑھ چکے ہوں گے تو آپ خاموش رہیں گے۔ اب اگلا تمام کام امام کا ہے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ وغیرہ امام صاحب پڑھے گا، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات اس کی بھی قرات ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے جی جو قرات امام کی ہوگی وہی قرات مقتدی کی قرات سمجھی جائے، چاہے امام سری نماز پڑھا رہا ہو چاہے جہری نماز پڑھا رہا ہو۔ سری نماز وہ ہے کہ جس میں امام قرات نہیں کرتا بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی زبان سے خود ہی پڑھتا ہے اور سنتا ہے، اور جہری نماز یہ ہے کہ امام آواز کے ساتھ قرات کرتا ہے۔ تو ان دونوں نمازوں میں اگر آپ امام کے اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد بالکل خاموش رہیں گے۔ جب قرات امام صاحب مکمل کریں گے تو امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے رکوع پر جائیں گے، آپ نے بھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے۔ اب رکوع کی تسبیح امام صاحب بھی پڑھیں گے اور آپ بھی پڑھیں گے۔ امام صاحب جتنا وقت دیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، آپ نے اتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ ہم نے امام کے اقتداء میں سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا بلکہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لے کہ اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے اور ربنا لک الحمد بھی آپ نے کہنا ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ نے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے۔ اب رکوع کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے پر جائیں گے، آپ نے بھی تکبیر کہتے ہوئے سجدہ پر جانا ہے اور سجدہ کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی۔ بہت ہی اہم مسئلہ میں آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دونوں سجدے کرنے ہیں، دونوں سجدے کرنے کے بعد اب ایک رکعت آپ کی مکمل ہو چکی ہے۔ اب تکبیر کہتے ہوئے امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے امام کے اقتداء میں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں ہم نے خاموش رہنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ ہم نے صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھی تھی، اس کے بعد امام کے پیچھے تمام نمازوں میں قیام کے اندر ہم نے خاموش رہنا ہے۔ امام اگر قرات جہری کر رہا ہے، آواز کے ساتھ قرات کر رہا ہے تو ہم نے امام کی قرات کو سننا ہے۔ اگر امام سری نماز پڑھا رہا ہے جس میں وہ
آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے تو ہم نے خاموش رہنا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں رکوع سجدہ کر کے قاعدہ اولیٰ میں بیٹھنا ہے۔ قاعدہ اولیٰ مطلب 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اور آخری رکعت میں جو بیٹھ کر التحیات درود دعا پڑھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اب قاعدہ اولیٰ میں التحیات مکمل پڑھنی ہے، امام بھی پڑھے گا اور ہم بھی التحیات مکمل پڑھیں گے۔ اب 2 رکعت والی نماز ہے تو التحیات کے بعد درود اور دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیرنی ہے امام کے ساتھ، اور اگر 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو التحیات پڑھ کر امام تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے، اور ہم بھی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم تیسری رکعت مکمل کریں گے اور چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ قیام کے دوران ہم نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ اب آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ کے بعد امام صاحب التحیات پڑھے گا، درود پڑھے گا اور دعا پڑھے گا۔ ہم نے بھی التحیات مکمل پڑھنی ہے، درود بھی مکمل پڑھنا ہے، دعا بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے سلام پھیرنا ہے دائیں بائیں اور ہم نے بھی دائیں بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ اب ایک جو اہم غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے ہم ایسے سر کو تو گھما دیتے ہیں مگر السلام علیکم نہیں کہتے۔ یہ ایک اہم غلطی ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جب امام السلام علیکم کہے گا ہم بھی اپنی زبان سے السلام علیکم کا لفظ ادا کریں گے اور سر کو بھی پھیریں گے۔ اب دوسری طرف بھی امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، ہم نے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اور اپنے سر کو گھمانا ہے۔ اب اس کے بعد جو اہم غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ ہم اپنی زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتے بلکہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، خاموش کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل کے اندر تکبیر کہہ دی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح تکبیر کہنے سے تکبیر نہیں ہوتی بلکہ تکبیر اپنی زبان سے کہنی ہے۔ جس طرح امام اللہ اکبر کہتا ہے اسی طرح تکبیر تحریمہ مقتدی بھی اللہ اکبر زبان سے کہے گا اور پھر ہاتھ باندھ لے گا، اس کے بعد ثنا پڑے گا۔ یہ نماز کی ابتدا اسی طرح ہوگی۔ اب جو بندہ بھی دل کے اندر تکبیر تحریمہ کہتا ہے اور ہاتھ باندھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دل کے اندر یا میں نے نیت کر لی تھی کہ میں تکبیر تحریمہ کے لیے تکبیر کہہ رہا ہوں، تو ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اس کو اپنی نماز درست کرنی چاہیے، نماز کی یہ غلطی درست کرنی چاہیے۔ اب جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو شخص تنہا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے لیے تمام نمازوں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، تسبیحات پڑھ لیں یا خاموش کھڑا رہا، تب بھی اس بندے کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے یعنی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنے اور تنہا نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔